السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا۔ ینیچیری سلطنت عثمانیہ کی پیادہ فوج کے بہترین دستوں کا نام تھا۔ اس فوج کی تشکیل 1365 عیسوی میں سلطان مراد اول کے دور میں ہوئی۔ ینیچیری سے پہلے عثمانی فوج وقتی ضرورت کے تحت مختلف ترک قبائل سے اکٹھے کیے گئے افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی، جنہیں غازی کہا جاتا تھا۔ قبائلی عصبیت کی وجہ سے غازیوں کی وفاداری سلطان سے زیادہ اپنے قبیلے کے سردار سے ہوا کرتی تھی، لہٰذا جوں ہی ترکی سلطنت پھیلنا شروع ہوئی تو ایک ایسی باقاعدہ فوج کی ضرورت محسوس ہوئی جو صرف سلطان کے وفادار ہوں۔ ینیچیری فوج کی بنیاد تب پڑی جب جنگ میں پکڑے جانے والے غیر مسلم قیدیوں کے ایک گروہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد ذاتی محافظوں کے طور پر سلطان کی خدمت میں دے دیا گیا۔ شروع میں سلطان کبھی کبھار مال غنیمت میں سے اپنا 5واں حصہ مال کی بجائے غلاموں کی صورت میں وصول کر لیا کرتا تھا۔ شیخ الاسلام کے فتوے کے بعد عیسائی آبادی سے ان کے کمسن بچے بھی خراج کے طور پر وصول کیے جانے لگے، جو سلطان کے ذاتی غلام سمجھے جاتے تھے۔ مزید غلاموں کی خاطر باقاعدہ مہمیں بھیجی جاتی تھیں، جس میں بلقان اور اناطولیہ کے عیسائی کسانوں اور بغیر ماں باپ کے بچوں کو لے لیا جاتا تھا۔ ان بچوں کو ترک خاندانوں کے حوالے کیا جاتا تھا، جہاں انہیں اسلامی تعلیمات، ترکی زبان، ترک معاشرت سے روشناس کرایا جاتا تھا۔ چونکہ ان بچوں کا اپنے خاندان سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہ ہوتا تھا، اس لیے یہ آسانی سے اسلامی رنگ میں رنگے جاتے۔ بعد کے سالوں میں ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں مکتب اندرون میں بھیجا جانے لگا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نوجوانوں کو ان کی قابلیت کے لحاظ سے مرتب ملتے تھے۔ ان میں زیادہ ذہین بچے تعلیم کے بعد ریاستی انتظامیہ میں افسران کے طور پر بھرتی کر لیے جاتے تھے۔ بقیہ بچے فوجی تربیت کے بعد ینیچیری دستوں کا حصہ بنتے تھے، جو 15ویں اور 16ویں صدی کے یورپ میں سب سے بہتر اور مؤثر فوجی دستے کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ چونکہ فوج اور شہری انتظامیہ کا انتخاب غیر ترکوں سے کیا جاتا تھا، اس وجہ سے سلطان کا سلطنت پر زیادہ کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ ینیچیری کو سکھایا جاتا تھا کہ ان کی چھاونی، ان کا گھر، ان کے ینیچیری ساتھی، ان کا خاندان اور سلطان ان کا باپ ہے۔ ینیچیری کو فوجی تربیت کے دوران بہت سخت مشقت و محنت سے گزارا جاتا تھا، جس وجہ سے وہ جنگجوؤں کی ایسی فوج بن گئی کہ اس وقت ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ینیچیری کا کام صرف جنگ کرنا ہوتا تھا۔ ان کی وفاداری کو سلطان تک محدود رکھنے کے لیے انہیں ریاست کے باقی شہروں سے الگ تھلگ رکھا جاتا تھا، جس کے لیے خصوصی قوانین وضع کیے گئے تھے۔ اپنی ملازمت کے دوران ینیچیری کو شادی کی اجازت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ صرف مونچھیں رکھتے تھے، کیونکہ انہیں دیگر مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ انہیں ہر 3 ماہ بعد باقاعدگی سے نقد تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ تنخواہیں کی ادائیگی کے وقت سلطان خود ینیچیری کے لباس میں چھاونی آتا تھا اور خود بھی قطار میں لگ کر تنخواہ وصول کرتا تھا۔ ینیچیری ایک خاص مخصوص وردی پہنتے تھے جو انہیں انتظامیہ کی جانب سے دی جاتی تھی۔ نظم و ضبط، بہادری، دلیری اور سلطان کی خاطر جان کی بازی لگا دینا ان کا ہی کام ہوتا تھا۔ جنگ میں ینیچیری دستوں کی قیادت ہمیشہ سلطان خود کرتا تھا۔ 1402 عیسوی میں امیر تیمور نے عثمانی سلطنت کے ماتحت قبائل کو ساتھ ملا کر جب بایزید اول کو جنگ انقرہ میں شکست دے کر اسے زندہ گرفتار کیا تو یہ تب ہی ممکن ہوا تھا جب ینیچیری دستہ ختم ہو چکا تھا۔ ینیچیری کی جانثاری کا ذکر ہیلیڈن کی کتاب امیر تیمور میں یوں درج ہے: بایزید نے 1000 ینیچیری اپنے ساتھ لے کر ایک پہاڑی سے تاتاریوں کو مار بھگایا، پھر تیر سنبھالے ہوئے حجم پر کھڑا ہو گیا اور تیسرے پہر کے تمام وقت بے جگری سے لڑتا رہا۔ جس طرح واٹرلوئی کی لڑائی میں جب نیپولین کی فوج بھاگ نکلی تو اس کی اولڈ گارڈ بٹالین اس کے ساتھ آخری دم تک لڑتی رہی، اسی طرح بایزید کی اس فوج نے بھی لڑتے لڑتے جان ہار دی۔
ترکوں کی فتوحات میں ینیچیری کا بہت زیادہ حصہ ہے، جن میں 1553 عیسوی میں قسطنطنیہ پر قبضہ، 1514 عیسوی میں جنگ چالدران میں صوفی ایرانیوں کو شکست دے کر اناطولیہ کے مشرقی حصے پر قبضہ، 1516 میں برج دابق نامی لڑائی جس میں عثمانیوں نے مملوکوں سے حلب و دمشق وغیرہ چھین لیے جیسی جنگیں شامل ہیں۔ جنگ میں ینیچیری کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں بھی دشمن کے قلعے یا صف بندی میں دراڑ پڑی ہے تو ایک دم سے آگے پہنچ کر حلہ بول دے۔ ان جنگوں میں ینیچیری جنگ کے آخری لمحوں میں وارد ہوتے تھے اور اپنی بے پناہ مہارت اور بہادری سے جنگ کا پانسا پلٹ دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یورپی بادشاہ ینیچیری کو ترکوں کا خفیہ ہتھیار کہتے تھے۔ ان کی بہادری کا سب سے بڑا واقعہ جنگ محاج بتایا جاتا ہے، جہاں ینیچیری نے ہنگری کی سوار فوج کو صرف رائفلوں کی بوچھاڑ سے زیر کر لیا تھا۔ اپنے انہی کارناموں کی وجہ سے ینیچیری یورپ کے لیے دہشت کی ایک علامت بن گئے تھے۔ ینیچیری کی تعداد 20,000 سے بڑھ کر 18ویں صدی کے وسط میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ سلطان سے بے پناہ وفاداری اور چھوٹے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت اور نظم و ضبط اور بہادری کی وجہ سے ینیچیری سلطان کی فوج میں ایک اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں سلاطین نے انہیں بہت زیادہ مراد سے نوازا۔ ینیچیری کے کمانڈر جسے آغا کہا جاتا تھا وہ شاہی دیوان کا مرتبہ رکھتا تھا اور عہدے کے لحاظ سے صدر عظیم سے نیچے ہوتا تھا، لیکن باقی تمام فوجی کمانداروں سے اس کا رتبہ بلند ہوتا تھا۔ ینیچیری عثمانی حکومت میں اپنی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے کئی مرتبہ بغاوت کی، جن میں پہلی بغاوت تنخواہوں میں اضافے کے لیے 1449 عیسوی میں کی گئی، جس میں ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے۔ 1451 عیسوی کے بعد وہ ہر نئے سلطان سے انعامات و اکرامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ینیچیری کی تنظیم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ 1566 میں سلطان سلیم دوئم نے ینیچیری کو شادیاں کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ 17ویں صدی میں سلطان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے پہلے جیسا نظم و ضبط، کڑی تربیت اور پابندیاں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ سلطان 300 سالہ پرانی روایات کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہوا، جس کے نتیجے میں ینیچیری کے بچوں کو بھی ینیچیری میں ملازمت ملنا شروع ہو گئی۔ داڑھی نہ رکھنے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ 1683 عیسوی میں ینیچیری کے غلام ہونے کی شرط کے خاتمے کے بعد ینیچیری کی عزت افزائی میں مزید اضافہ ہوا، جس سے ہر مسلم ترک خاندان کی یہ خواہش ہوئی کہ ان کا بیٹا بھی ینیچیری میں بھرتی ہو۔ یوں ترک اشرفیہ نے بھی اپنے بچے ینیچیری میں بھرتی کروانے شروع کر دیے۔ چنانچہ 17ویں صدی کے آخری چوتھائی میں عیسائی آبادی سے ینیچیری کی بھرتی ختم کر دی گئی۔ جب مسلمانوں اور ینیچیری کے بیٹوں کو اس میں بھرتی ہونے کی اجازت دی گئی تو غلامی والا نظم و ضبط اور کٹن تربیت کا معیار کم ہونے سے ان کا حربی معیار بھی شدید طور پر متاثر ہوا۔ ینیچیری نے درباری ریاست میں بھی اپنا حصہ لینا شروع کر دیا۔ یوں معاشی اور سماجی بدحالی کے دور میں ینیچیری نے بہت زیادہ مراعات حاصل کر لیں۔ ینیچیری کے افسران نے اس ٹیکس سے بھی استعفا حاصل کر لیا جو مسلمان آبادی کو دینا پڑتے تھے۔ لیکن جہاں ینیچیری کے افسران بہت امیر ہو گئے، وہیں نچلے درجے کے فوجیوں کو بسا وقت تنخواہ تک نہ ملتی تھی، اور یوں ینیچیری کے نچلی سطح کے لوگوں نے دستکاریوں اور تجارت کی طرف توجہ مبذول کر لی۔ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ینیچیری کے تعلقات شہری آبادی سے ہوئے اور ان کی سلطان سے وفاداری میں پہلی جیسی گرم جوشی نہ رہی۔ ینیچیری، جو کبھی سلطنت عثمانیہ کی محافظ تھی، 18ویں صدی تک اپنا نظم و ضبط کھو کر اور شہری زندگی کے عادی ہو کر اپنی افادیت کھو چکے تھے۔ وہ تاجر اور جاگیردار بننے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے۔ ان کی کارروائیوں کا محور محض جنگ کی بجائے ملک کے اندر اقتدار کی جنگ بن گئی۔ مذہبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ینیچیری افسران نے اتنا رسوخ حاصل کر لیا کہ وہ کسی بھی درباری یا صدر عظیم کو برخاست کر سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے سلطان تک کو بدلنے کی بھی قوت حاصل کر لی۔
ینیچری کے بادشاہ گر بننے کی وجہ ان کی سیاسی طاقت تھی جو انہوں نے علماء، مفتیوں اور قاضیوں سے قریبی تعلق کی وجہ سے حاصل کر لی تھی، جس سے وہ سلطان کے لیے بھی خطرہ بن گئے۔ ینیچری میں بڑھتا کرپشن عثمانی سلطنت کی عسکری قوت کو کم کرنے اور بیرونی حملوں کا باعث بنا۔ جنگ خوتین میں پولینڈ سے شکست کی وجہ ینیچری کو ٹھہرایا گیا، اور جب سلطان عثمان دوئم نے اصلاحات کرنا چاہیں تو ینیچری نے اسے قتل کر دیا۔ 1683 عیسوی میں وینا کے دوسرے محاصرے میں ناکامی کے بعد بھی ینیچری نے فوجی تنظیم کو جدید بنانے کے ہر اقدام کی مخالفت کی۔ جنگ زنتا میں ترکوں کو شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں ترکوں کو 16 جنوری 1699 میں صلح نامہ قبول کرنا پڑا۔ یوں وسطی یورپ کا کثیر حصہ ترکوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کا الزام بھی ینیچری کو دیا گیا۔ ترکی کی سمٹتی سلطنت اور عسکری کمزوری سے نمٹنے کے لیے سلطان سلیم سوئم نے نظام جدت کے تحت جدید یورپی اسلحے اور جنگی طریقوں کے مطابق نئی فوج تشکیل دینا چاہی، لیکن ینیچری اپنی معاشی و عسکری قوت کی وجہ سے تمام نئی اصلاحات کی مخالفت کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب انہیں یورپی طرز کی فوجی وردی پہننے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے حکم ماننے کی بجائے بغاوت کر دی۔ ینیچری نے شیخ الاسلام عطا اللہ افندی سے فتویٰ دلوایا، جس کے مطابق یورپی طرز پر فوجیوں کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا گیا۔ جدید فوجی وردیوں کو عیسائیوں سے مشابہ اور سنگین تک کے استعمال کی اس لیے مخالفت کی گئی کہ کافروں کے اسلحے استعمال کرنا گناہ تھا۔ سلیم پر الزام لگایا گیا کہ وہ کافر کے طریقے رائج کر کے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ عطا اللہ افندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں۔ چنانچہ 1807 عیسوی میں سلیم کو معزول کر کے قتل کر دیا گیا۔ ینیچری نے سلیم کے بعد اس کے بھائی مصطفیٰ چارم کو تخت پر بٹھایا، لیکن سلیم کے ساتھیوں نے شدید جدوجہد کے بعد مصطفیٰ کو ہٹا کر سلیم کے بھتیجے محمود دوم کو 1808 عیسوی میں تخت نشین کروایا۔ سلطان محمود ثانی اپنے چچا کی طرح ترک افواج کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتا تھا، جبکہ ینیچری جدیدیت کے ہر اقدام کی مخالفت کر رہے تھے، اس لیے ان دونوں قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ سلطان خاموشی سے تبدیلی کی قوتوں کو ساتھ ملاتا رہا، اور جب اسے محسوس ہوا کہ وہ ینیچری سے نپٹ سکتا ہے تو اس نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ینیچری مشتعل ہو کر بغاوت کریں۔ اس کے لیے سلطان مراد نے اپنے متعلق ایک فتویٰ مشہور کروایا کہ اس نے اپنے چچا کی طرح یورپی انداز میں فوج تشکیل دی ہے، جس کی وردی یورپی طرز کی تھی اور اس کے فوجی پگڑی کے بجائے ترکی ٹوپی پہنتے تھے۔ ینیچری تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے استنبول میں بغاوت کر دی، لیکن اس مرتبہ فوج اور عوام ان کے خلاف تھی۔ سلطان کے گھڑ سوار دستے خفیہ طور پر ان کی چھاونیوں میں جا پہنچے اور توپ خانے سے ان پر گولہ باری کی گئی، جس کے نتیجے میں 6000 ینیچری مارے گئے، کچھ جلاوطن ہوئے اور کچھ بھاگ گئے، جن کی جائیداد پر سلطان نے قبضہ کر لیا۔ اگلے 2 سال کے اندر اندر ملک بھر سے ینیچری افواج کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سلطان نے بختاشی سلسلہ پر پابندی عائد کر دی۔ ینیچری کے اس خاتمے کو ترکی زبان میں واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ینیچری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے ینیچری کی یہ داستان آپ کو اچھی لگی ہو۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔